السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. میری معراج یہ ہے کہ آقا میں تیرے قدموں تک پہنچا. اور تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب ساری کائنات کے امام، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، مقدسہ اور مطہرہ پہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، محترم سامعین و حضرات و سامعات، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام ذیشان 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے کئی ایک گوشے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ سرکار کا، آقا کائنات کا مختصر معجزہ معراج، سفر معراج، اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سنا کے ایک دفعہ نبی رحمت کے سفر معراج کا حال احوال آپ کے گوش گزار کیا کرتا ہوں۔ ایسا خرق عادت عمل جس کو سمجھنے کے لیے ہماری انسان کی عقل عاجز آ جائے، ہاتھ نبی کا ہو اور طاقت خدا کی ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک معجزات عطا فرمائے، آپ نے پتھر پہ اپنی لاٹھی کو مارا تو اللہ نے پانی کے 12 چشمے چلا دیے، اور پانی پر عصا لاٹھی کو مارا تو دریا کا چلتا پانی رک گیا اور اس دریا پہ سڑکیں بن گئی۔ جب فرعون کے گزرنے کی، لشکر کے گزرنے کی باری آئی، عصا لگا تو اللہ کریم کے حکم سے پانی رواں دواں ہو گیا، اور فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ نے غرقاب نیل کر دیا۔ تو ہر نبی کی تائید نصرت کے لیے اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ آپ اندھے کے چہرے پہ اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ کوڑی کے جسم پہ عرشوں والے رب کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے تو اللہ شفا یاب عطا کر دیتا۔ تو میرے بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بے شمار خوبیوں اور معجزات سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے زیادہ خوبیاں اور معجزے عطا کیے تو اکیلے آمینہ کے لال کو عطا کیے۔ آمینہ کے لال مجھے یاد آیا،
آپ کے پاس سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں، آقا میرے ابو جان دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے ہیں، اور میرے بابا عبداللہ کے سر پہ قرض بھی بہت زیادہ تھا۔ اب قرض لینے والے مجھے پریشان کرتے ہیں، میرے باغ کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ہیں جو ناکافی ہے، میں اپنے باغ کا پھل جو پک چکا ہے توڑنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ قرضہ لینے والے آ کر کے مجھے پریشان کریں گے، آپ میرے باغ میں تشریف لائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے رعایت ہو جائے گی، آپ ان آنے والوں کو سمجھا دیں کہ میں سب کو باری باری قرضہ جو ہے وہ ادا کر دوں گا۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے جب حضرت جابر کی بے قراری کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں جابر غم نہ کر، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جا اور باغ کی کھجوریں توڑ کے ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں بنا لینا، اور اس وقت تک ان کو چھیڑنا نہیں جب تک مجھے بلا نہ لینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر ایسے کرو، مدینے کے اندر جا کے اعلان کر دو کہ اے مدینے والو، جس نے میرے باپ عبداللہ سے قرضہ لینا ہے وہ فلاں وقت پہ میرے باغ کے اندر پہنچ جائے، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ تو میرے بھائی، آقا کائنات علیہ السلام جب یہ اعلان مدینے کے لوگوں نے سنا تو وہ ہنسنے لگے کہ وہ جابر کا چھوٹا سا باغ اور اتنے زیادہ قرضہ، یہ کس کس کو قرضہ دے گا، کھجوریں دے گا۔ چنانچہ سارے قرض خواہ باغ کے اندر آگے اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ڈیروں کے ارد گرد چکر لگایا اور تشریف لے کے بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے، اور کہنے لگے جابر ایک ایک قرض خواہ کو بلاتے جاؤ۔ آقا کائنات علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تول تول کے ان کو دیتے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جتنا میرے باپ کا قرضہ تھا سارا اتر گیا، اور میں نے دیکھا کہ ان کھجوروں کی ڈیریوں میں سے ایک بھی کھجور جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، اور سارے کا سارا قرضہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات عطا کیے۔ میرا موضوع آج معجزات نہیں، ورنہ پورا خطبہ جمعہ معجزات نبی پہ جو ہے وہ بیان ہو سکتا ہے، اور پورا جمعہ لفظ سبحان پہ اللہ کے فضل سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ معجزہ معراج، سفر معراج کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ولید نامی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں ولید کون سا مطالبہ؟ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی جی، چاند جو آسمانوں پہ چمک رہا ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ تو میرے محبوب نے، اللہ کے نبی نے ایسے اپنی انگلی اٹھائی
اور آقا کائنات علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور آسمانوں کے رب نے اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو میرے بھائی، آج میں نبی کے معجزہ معراج کے حوالے سے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. اور آئیے ذرا غور کیجئے کہ الہ العالمین نے سب سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا. معجزہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ اے معجزہ معراج سننے والوں، کہیں شک و شبے کے اندر نہ آ جانا کہ یہ بات تمہاری عقلوں میں نہیں آتی، لیکن شک کرنے سے پہلے، اپنی جو ہے وہ بولیاں بولنے سے پہلے لفظ سبحان پہ غور کر لینا کہ نبی کی ذات کو جسم سمیت، روح سمیت آسمانوں پہ لے جانے والی کوئی عام ذات نہیں، بلکہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک نبی کی سیر کو بیان کیا. معراج کا سفر جو ہے میرے بھائیو، سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سفر بیان کیا. میرے بھائیو، سیر کرانے والا کون ہے؟ قرآن پاک کی چند آیات ذرا آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں. اللہ نے لفظ سبحان بول کے اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں، سیر کروانے والی میں آسمانوں کی ذات ہوں، میں آسمانوں کا رب ہے. کون رب ہے؟ اللہ ایک اور مقام پہ اعلان کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ارے سیر کرانے والا کون اللہ ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آسمانوں پہ اپنے محبوب کو بلانے والا کون ہے؟ الذی نزل الفرقان علی عبدہ. آؤ میرے بھائیو، آؤ دنیا جہان کے لوگوں، میرے نبی کی سیر کیسی ہے؟ اللہ پاک نے لیلن کا لفظ استعمال کیا، رات کا تذکرہ کیا. کون سی رات کا تذکرہ کیا؟ آؤ نہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے نمازیں 5 عطا کی تو رات کو میرے نبی کو رب تعالیٰ نے تہجد دی تو وہ بھی رات کو دی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، قرآن نازل کیا تو لیلۃ القدر کی رات کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو نبی کو رات کو کرائی۔ آؤ میرے بھائیو ذرا غور کر لیجئے نا، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں اور نبی کے امتی کہلانے والوں، تم اپنی راتیں فلموں کے اندر ضائع کر دو، اور نبی کے امتی کہلانے والوں تمہاری راتیں گزرے موبائل کے اوپر فیس بک چلاتے ہوئے، یوٹیوب چلاتے ہوئے اور مسنجر دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہوئے، تمہاری راتیں گزرے بدماشیوں کے اندر برباد ہو، تمہاری راتیں گزرے جوئے کھیلتے ہوئے، تمہاری راتیں گزرے شراب پیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشف کروایا تھا، ایک خواب کے ذریعے نبی کو سیر کروائی تھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کشف کروایا، آپ کو سیر جو ہے خواب کے اندر کروائی گئی۔ میرے بھائیوں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر خواب آئی ہوتی تو اللہ کریم قرآن مجید کی سپیشل سورت کا آغاز کرتے ہوئے لفظ سبحان کا استعمال نہ کرتے۔ خواب تو ہر شخص کو آ جاتی ہے، خواب تو مجھے آ جاتی ہے، خواب تو آپ کو بھی آ جاتی ہے۔ خواب کے اندر بندہ بڑی دور دور کی سیریں کر لیتا ہے، خواب کے اندر بندہ لیٹا پاکستان کے اندر ہے اور جناب یہ سیر امریکہ کی کر رہا ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اگر سیر کی تو یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ ارے مقام اور مرتبہ اس کا نام ہے کہ روح سمیت جسم سمیت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ساتوں آسمانوں کی، جنت دوزخ کی، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک اپنے محبوب کو لے کے رات کے حصے میں واپس آ جائے، اسی کا نام کمال ہے، اسی کا نام شان مصطفیٰ ہے، اسی کا نام جو ہے معراج مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے کہ اتنا لمبا سفر جو ہے نبی رحمت کو اللہ نے روح سمیت جسم سمیت آسمانوں پہ اپنے پاس بلایا، سیر کروائی، اور میرے بھائیوں کہتے ہیں جی اتنا لمبا سفر چند گھڑیوں کے اندر کیسے طے ہو گیا؟ ارے میں کہا کرتا ہوں جیسے اللہ پاک نے نبی کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کی سرداری عطا کر دی، جس طرح اللہ نے یتیم پیدا کر کے امام الانبیاء بنا دیا، اسی طرح وہ آسمانوں کا رب سبحان جو ہے اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے پیارے کو چند گھڑیوں کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آسمانوں کی سیر کروا دے۔ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ 7 افلاک کی سیر اپنے محبوب کو کرا دے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی زبان کے اندر ترجمانی کرنا چاہتا ہوں پنجابی کے اندر، اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی
او جتھے رات معراج سرکار پہنچی اور ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی او مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا او مقام اس تے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا ساڈے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا آؤ نا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسجد کا تذکرہ کیا مسجد بیت اللہ سے معراج شروع ہوا اور مسجد اقصی تک پہنچے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آج دنیا دار آج لینڈ لارڈ آج فیکٹریوں کا مالک آج اپنے آپ کو دانشور کہنے والا آج مسجد کا رخ نہ کرنے والا مولوی کو مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے مولوی دی دوڑ مسجد تک ملا دی دوڑ مسجد تک ایسے مذاق نہ کیا کر ایسے بول نہ بولا کر جس سے اللہ ناراض ہو جائے کیونکہ نبی کو معراج شروع کرائی تو رب نے مسجد سے کرائی نبی کو معراج کے سفر میں بیت اللہ سے لے کے بیت المسجد تک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سیر کروائی میرے آقا کی سیر اسرا جو ہے وہ بیت اللہ سے چلے اور مسجد اقصی کے اندر پہنچے نبی کا مسجد کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے میرے آقا نے فرمایا ضمناً بات آ گئی ہے وہ شخص جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر میں ہی لٹکا رہتا ہے اللہ کے گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے گھر کا خیال رہتا کبھی مسجد کی توسیع کا خیال کہ نمازی بڑے ہو گئے ہیں مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی ہے اب نمازیوں کو کیسے سمویا جائے ہر وقت انہی خیالات کے اندر رہتا ہے کبھی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کبھی مسجد کے پانی کا خیال اپنی ماں جماعت نماز کا خیال کبھی مسجد کی تعلیم کا خیال اللہ ذوالجلال کا نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے آقا فرماتے ہیں میرا دل جاگ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھی صحیح بخاری کی حدیث آنے والوں نے آ کر کے پیغام سنایا آقا فرماتے ہیں چلو آقا آپ کو سواری آپ کے لیے آ گئی ہے آج اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا اور اپنی قدرت کے ایجابات دکھانا چاہتا ہے آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سواری جس پہ مجھے سوار کیا گیا وہ گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سواری تھی جس کا نام براق ہے وہ اتنی تیز رفتار ہے کہ جہاں تک میری نگاہ پہنچتی وہاں تک وہ براق اپنا قدم رکھا کرتی تھی اتنی تیز رفتار برق رفتار وہ سواری پہ آقا سوار جب ہوئے تو کسی صاحب دل نے یہاں پہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا عرض کی تی جبریل میرے آقا نو آ کے آج ہم میرے بھائیوں بڑی بڑی سرکاریں ڈھونڈتے ہیں کوئی کہتا میں فلاں سرکار کا بیعت ہوں کوئی کہتا میں فلاں گدی نشین کا مرید ہوں کوئی کہتا بڑے فخر سے میں علی پور والوں کا مرید ہوں میں پاک پتر والوں کا مرید ہوں اور اس کی شان کا کیا کہنا کہ جس کی غلام مہارے سواری کی پکڑنے کے لیے آسمانوں سے رب فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجتے ہیں اس پیر کے بارے میں کیا خیال ہے
اس کے تابع بنو، اس کے مرید بنو، اس کی بیعت کرو، اس کے مرید بنو، اس کی طرف نسبت کرو، یہ ساری نسبتیں چھوٹ جائیں گی۔ میدان محشر کے اندر اگر نسبت کام آئے گی تو نسبت محمدی کام آئے گی۔ عرض کی تھی جبریل میرے آقا نو آ کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے در تے اے ابرا کے آیا، واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، اقصی چ پہنچے آقا ہمارے، اقصی چ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی ساکی تار اندر سارے، کھڑے سن نبی کی تار اندر سارے، او نبیاں نو اعلان، او نبیاں نو اعلان جبریل کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میرے برادر وہ امام آیا کہ جس کو اللہ پاک نے پوری کائنات کا امام بنا دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا والا کوئی امام اعظم نہیں ہو سکتا، اگر امام اعظم ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، امام اعظم ایک ہی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ارے امتیوں کو امام اعظم کا درجہ دے کے گناہگار نہ ہوا کر، گناہگار ہونے سے بچ جا، کیونکہ امام اعظم ایک ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کون سی امام اعظم کی ذات ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں براق کے قریب گیا تو براق نے بڑا نخرہ کیا، شوخی کی، براق اچھلنے لگا، کودنے لگا، تو جبریل براق کے کان کے قریب آ کے کہتے ہیں اے براق خبردار، آج تیری پشت پر وہ نبی سوار ہونے والا ہے کہ ایسا سوار آج تک تجھ پہ سوار نہیں ہوا۔ اس لیے یہ سوار کون ہے؟ یہ سوار بی بی آمینہ کا راج دلارا ہے، اس لیے کہیں آمینہ کے لال کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ حضرات حدیث کے اندر آتا ہے اتنی بات جبریل نے براق کے کان میں کہی، ساری شوخی دور ہو گئی، سارا نخرہ دور ہو گیا، براق ڈر سے جو ہے پسینے سے شرابور ہو گیا اور جم گیا، ایک طرف جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس نے شوخی بند کر دی اور اللہ کے نبی کو لے کے مسجد اقصی تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائی، بابا جی آدم وہاں پہ مسجد اقصی کے اندر موجود ہے، اللہ کی رحمت سے، فضل سے، اس کے اللہ کے حکم سے وہاں پہ جناب نوح نبی تشریف فرما ہے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نبی تشریف فرما ہے، پیارے سونے چہرے والے، آدھا حسن لینے والے یوسف نبی تشریف فرما ہے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ تشریف فرما ہے، جس کو اللہ نے نبوت عطا کی، سارے نبی صفوں کے اندر کھڑے ہیں، جس کو بھی 1.25 لاکھ کم و بیش
جس جس نبی کو اللہ نے نبوت عطا کی سارے صفوں کے اندر کھڑے ہیں. ذرا صفوں کے اندر نظریں دوڑاؤ, مرزا قادیانی نظر آ رہا ہے؟ ذرا صفوں میں, نبیوں کی صفوں میں ذرا نظریں دوڑاؤ. یہ ایک لائٹ والا یہ نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ دجال ہے. اگر نظر نہیں آ رہا پھر یہ کذاب ہے. اگر نظر نہیں آ رہا پھر یہ جھوٹا ہے. اگر نظر نہیں آ رہا یہ لعنتی ہو سکتا ہے, یہ دجال ہو سکتا ہے. اس کو اللہ کا نبی, مسلمان, کلمہ پڑھنے والے, غلامان محمد اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ جھوٹا ہے, من گھڑت ہے. کیونکہ معراج کی رات مسجد اقصی میں ہر وہ نبی صفوں کے اندر ہے جس کو اللہ نے نبوت دی, جو سچا نبی ہے. اب میرے بھائی, کبھی یہ کہتا ہے میں امام مہدی بن گیا ہوں, کبھی یہ کہتا ہے میں عیسیٰ بن گیا ہوں, کبھی یہ کہتا ہے میں فلاں بن گیا ہوں, کبھی یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتے آتے ہیں. کسی نے پوچھا جو تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے اس کا نام تو بتاؤ. کہتا ہے جو میرے پاس فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. اس کی ماں کا نام کسیٹی, اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. یہ تو حالات ہے ان بدبختوں کے. پھر لوگ اس کے اگر گیت گنگائیں تو وہ نبی کی نبوت, ختم نبوت سے غداری کرنے والے ہیں, وہ غدار ہیں, وہ مرتد ہو سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق. تو میرے بھائی, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کی نظریں نور نبی کے چہرے پہ پڑتی ہیں کہ 950 سال تک واز کی. آج ہو سکتا ہے یہ جماعت نبی نو کروائیں گے. کسی کی نظریں جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ پڑتی کہ خلیل اللہ ہے, اللہ نے اپنا گہرا دلی دوست کہا ہے. ہو سکتا ہے امامت کا سہرا آج ان کو مل جائے. کوئی موسیٰ کی طرف, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے کہ آج امامت کون کروائے گا. صفوں کے اندر نبی انتظار میں کھڑے ہیں کہ امام آئے اور نماز پڑھائے, 2 رکعتیں پڑھائے. تو اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا, اے جبریل, ہاں رب جلیل کیا ڈر ہے؟ فرمایا جلدی کر, نبی صفوں کے اندر ہے, 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء صفوں کے اندر ہے. آج مانے امام الانبیاء کا وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے جو میں نے ان سے لیا تھا. آج جلدی کرو, میرے محبوب کو پکڑ کے, کندھا مبارک سے پکڑ کے آج مصلی امامت پہ کھڑا کر. تو میرے بھائی, نبی یوسف آدھا حسن جن کو کیلے کو ملا وہ بھی تشریف فرما. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وجد میں آ کے کہتی ہیں جنہوں نے پیارے یوسف کا چہرہ دیکھا انہوں نے چھریوں سے ہاتھ کاٹ لیے. اگر وہ میرے کملی والے کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا. حضرات, رب بدر منیر بنایا اے, نالے لقب سراج عطایا اے, اور جنہیں تکیا حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا. اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا. میرے بھائیو, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا کائنات آگے کھڑے ہو کے جماعت انبیاء کی کرواتے ہیں, امام الانبیاء کا لقب حاصل کر لیتے ہیں. میرے نبی کا ایک سفر جو مکہ سے مدینہ تک کیا, دوسرا سفر معراج کا, یہ دونوں سفر بڑی شان والے, مقام والے ہیں.
ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی اقصی سے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور انبیاء سے ملاقات ہوتی جاتی ہے۔ کہیں یحییٰ علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقاتیں کرتے کرتے، دعائیں لیتے لیتے اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیغمبر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں کوئی مائی کا لال نہیں جا سکا، جہاں نوریوں کا سردار جبریل بھی نہیں جا سکا، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، جبریل آگے نہیں جاتا۔ کہا جبریل کیا ہوا آگے نہیں جا رہے؟ کوئی اس موقع پہ دوست اپنے دوست کا ساتھ چھوڑتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی میں آگے جاؤں گا تو نور جو ہے میرے پر جلیں گے، اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مقام، یہ شان اللہ نے اپنے بندے کو بے عبدہ ہی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ شان، یہ مقام اشرف المخلوقات حضرت انسان کو اللہ نے عطا کرنی ہے، اس لیے آپ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ اکیلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، آقا کائنات علیہ السلام کا یہ سفر معراج، بابا جی سمسام رحمہ اللہ وجد میں آ کے آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں، اور ستے رین صدیق فاروق ہوری تو پھل کانتے آ جا چپ کر کے، او ستے رین صدیق فاروق ہوری تو پھل کانتے آ جا چپ کر کے، او براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصی سجا جا چپ کر کے، اقصی دے وچ نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی، راواں تک دینے اور راواں تک دینے میرے سونے نبی، اور دو رکعتا پڑا جا چپ کر کے، اور جتھے کوئی آ سکیا نہیں انہاں تھاواں نو آ جاؤ چپ کر کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے معراج کا شان عطا کیا، اپنا مہمان بنایا اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ اللہ پاک نے نبی کو کئی عظمتیں عطا کی، اور وہاں پہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو 3 تحفے عطا کیے۔ سدرۃ المنتہا 70,000 حجابات ہٹے، پھر 70,000، پھر 70,000 حجابات ہٹے، اللہ کے نبی ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں کہتے ہیں میں اکیلا تھا، مجھے اکیلے پن کی وجہ سے وحشت ہونے لگی، لیکن حضرات گرامی کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میں اتنا اللہ کے عرش کے قریب ہو چکا تھا، اللہ کے قریب تھا۔ کئی بدبخت کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے اللہ سے مصافحہ بھی کیا، معانقہ بھی کیا،
حالانکہ یہ بات درست نہیں، کسی حدیث کے اندر موجود نہیں، تفسیر کے اندر نہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے کلموں کے چلنے کی آواز آئی، اور اللہ نے فرمایا جا میرے محبوب، میں نے تجھے یہاں پہ بلا کے تجھے 3 تحفے عطا کیے، اور تو ساجد میں مسجود تیرا، تو عابد میں معبود تیرا، میرے سامنے التحیات والے او میٹھے بول سنا جا چپ کر کے، او لے جا تحفہ، او لے جا تحفہ پنجن نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ اللہ نے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ کون سا؟ 5 نمازوں کا۔ امتیو، یہ تحفہ رب کا تحفہ ہے، یہ کسی بندے کا تحفہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے تحفہ دیا۔ پہلے کہا 50 نمازیں، پھر 40 ہوئی، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ کے نبی چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے اللہ 50 ٹھیک ہے، کوئی پڑھے گا پڑھے، نہ پڑھے گا نہ، مجھے کیا۔ نہیں، اللہ کے نبی کو ہر موقع پہ اپنی امت کی فکر ہے۔ اے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، تمہاری نبی نے ہر موقع پہ فکر کی ہے۔ آپ نے کہا اللہ یہ 50 نمازیں فرض کر رہے ہو تو یہ پڑھے گا کون؟ تخفیف کر دو۔ کہا اچھا، کہا 40، پھر دوبارہ گئے، پھر کہا اللہ اتنی نہیں پڑھ سکتے، پھر 10 رہ گئی، پھر 5 رہ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 1 چکر اور لگا لے۔ کئی کہتے ہیں جی 1 چکر لگا لے تو ساری ختم ہو جاتی، خلاصی ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی۔ تو رب نے اعلان کر دیا میرے محبوب لا تبدیل لکلمات، میں اپنی بات تبدیل نہیں کرتا۔ جاؤ اپنی امت کے لوگوں کو نمازیں 5 پڑھیں گے، لیکن میں ثواب آسمانوں کا رب 50 نمازوں کا عطا کر دوں۔ کیوں؟ اس کی دلیل اللہ کا قرآن، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو 1 نیکی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں 10 گنا ثواب دیتا۔ تو 1 نماز پڑھو گے 10 نمازیں، 5 پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب۔ کتنا سودا سستا ہے۔ اب بھی ہم بے نمازی رہ کے جہنم میں جائیں، 50 نمازوں کا ثواب نہ لیں، تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا؟ تو یہ تحفہ نمازوں کا اللہ کا تحفہ ہے۔ کسی کا باپ کسی کو کہے نا بھائی یہ تحفہ مکان ہے تم لے لو، وہ کہے میں نے نہیں لینا، تو لوگ اس کو گالیاں دیں گے، لوگ کہیں گے کتنا بدبخت ہے، کتنا بغیرت ہے، یہ اپنے باپ کا تحفہ نہیں لے رہا، اپنے باپ کی بے ادبی کر رہا ہے۔ ماں دے تحفہ، دوست دے، رومال دے، کپڑا دے، سینے سے لگا کے رکھے گا، اگر اس رومال سے جوتے صاف کرے گا لوگ اس کو برا بلا کہیں گے۔ او میرے بھائی، یہ تحفہ آسمانوں کے رب کا تحفہ ہے، یہ 5 نمازوں کا تحفہ آسمانوں کے رب نے دیا ہے۔ اگر اس کی بے قدری کرے گا، اس کی بے ادبی کرے گا، اگر تو پکے کا پکا بے نمازی، چٹا نمازی بے نمازی رہے گا، تو یاد رکھ لے پھر وہ آسمانوں کا رب تمہیں جنت کے اندر نہیں جہنم میں پھینکے گا۔ تو میرے بھائی، ایک تحفہ نمازوں کا 5، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، کفاتان، اللہ کے لیے اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اور بھی فضائل۔ تیسرا تحفہ فرمایا میرا جو آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا، عقیدہ توحید والا ہوگا، شرک نہیں کرے گا، جتنے مرضی گناہ کر لے، اگر شرک نہیں، آسمانوں کا رب اس کو جہنم میں نہیں اپنی جنت کے اندر داخل کرے۔ یہ 3 تحفے اللہ نے معراج کے اپنے پیارے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے دیے۔
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے 3 تحفے پیش کیے. اللہ میں بھی کچھ لے کے آیا ہوں. کہا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ آج کے بعد جتنی میری اللہ التحیات، جتنی میری قولی، جتنی میری مالی، جتنی میری بدنی یہ عبادات ہوں گی ساری کی ساری کروں گا تو تیرے لیے کروں گا. اگر اپنی زبان سے وظیفہ کرو تو اللہ کے نام کا، اپنی زبان سے اپنے بدن سے سجدے کرو تو رب کے لیے، مال دو تو رب کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں. یہ 3 تحفے عجد و نیاد کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں پیش کی. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات یہ نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امتیوں کے لیے معراج کا تحفہ ہے. اس لیے آؤ میرے بھائیو، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کون سا معراج کا سفر آخری 1-2 باتیں نبی رحمت نے فرمایا. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا، جب واپسی پہ مجھے سیریں کروائی گئی، جنت کی سیر، دوزخ کی، اور مجھے یہ سیر کروائی گئی. میں چند قدم ابھی چلا ہوں تو مجھے بڑی پیاری پیاری خوشبوئیں آنے لگی اور بڑی پیار سریلی آوازیں آنے لگی. میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کیا آقا یہ جنت کا علاقہ شروع ہو رہا ہے، جنت کا علاقہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑا عالی شان ماحول ہے اور مجھے ایک محلے کو کوٹھی نظر آئی، ایک محل نظر آیا، اور جو دور سے بڑا پیارا محل لگتا تھا سوچا یہ کسی نبی کا محل ہوگا. میں نے پوچھا جبریل لمن ھذا القصر، حدیث کے لفظ یہ محل کس کا ہے، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ تو جبریل نے کہا لرجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کی کوٹھی ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے انا من القریش، میں قریشی ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری کوٹھی ہو. پھر پوچھا لمن ھذا القصر، اس کا نام کیا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی جی لے عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، آپ کے یار کا محل ہے، آپ کے مرید کا محل ہے. میرے محبوب آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آنے والے، آپ کی مراد بن کے آنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. تو حضرات آقا نے جب یہ بات سنی، آقا نے جب یہ بات فاروق اعظم کو بتائی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرا مکان. فرمایا ہاں عمر تیرا مکان، تیرا محل. تو اللہ کے رسول آپ نے اندر جا کے دیکھنا تھا. شوق پیدا ہو گیا حضرت عمر فاروق کو. کہا اللہ کے نبی اندر جا کے دیکھنا تھا وہ محل کیسا تھا، اس کے کتنے کمرے تھے، اس کا لان کیسا تھا، باغ کیسا تھا. اللہ کے نبی آپ نے اندر جا کے دیکھنا تھا. آقا کیا فرماتے ہیں اے عمر میں نے ایک قدم ابھی اٹھایا تھا کہ اس باغ کے اندر ایک حور جس کو اللہ نے تیری بیوی بنایا تھا، تیرے لیے بنایا تھا، وہ وضو کر رہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں الٹے قدموں واپس آ گیا. تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ پہ غیرت کروں گا، آپ پہ غیرت کروں گا. تو میرے بھائی انشاءاللہ العزیز باقی جو جہنم کے حالات کے حوالے سے
کہ آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ نے یہ دونوں تصویروں کا رخ، جنت دوزخ اس کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی تھی۔ ان کو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اگلے جمعے آپ تشریف وقت پہ لائیں اور دیکھیں کہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کے وجہ سے جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذاب ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کو دکھائے گئے تھے کن کن جرموں کی وجہ سے معراج کی رات آقا کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے جرائم دیکھے کہ ان کو عذاب ہو رہے ہیں۔ آپ بھی ان کو سن کے ان سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اگر کسی کے اندر وہ نہیں تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اگر کسی کے اندر وہ گناہ، وہ غلطی، وہ جرم موجود ہے تو وہ اس کو تہہ دل سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے اس مسجد کے بڑے خاص ہمارے ساتھی مرحوم مرزا بشیر احمد رحمہ اللہ، ان کے ساتھی قریبی جناب حکیم